آج ہم کفارہ کے دن کے مقدس مجمع پر آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سنگون میں ہمارے تمام خاندانی اراکین خدا سے کفارے کا شاندار فضل حاصل کریں۔ عید کے دوران خدا آپ کو کثرت سے برکت بخشے۔ اس سپہر کی عبادت کے دوران بھی ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے آئے ہم خدا کے گہرے فضل اور بے حد رحم کے بارے میں سوچنا جاری رکھیں۔ آئے ہم اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ ابتدائی کلیسیا کا ایمان کیسے اتنی تیزی سے بڑھا تھا۔ یہ صرف تب ہوا کہ ابتدائی کلیسیا کا خوشخبری کا کام بہت زیادہ فروغ پایا جب مقدسین نے پوری طرح مسیح کی قربانی کو گہرائی سے سمجھا جو صلیب پر موئے تھے۔ آئے ہم کچھ وقت اس معاملہ کے بارے میں مطالعہ کرنے میں گزاریں۔ آج کے وعظ کا عنوان ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ آئیں رومیو باب 8 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پولس رسول نے عمیق محبت اور قربانی کو گہرائی سے سمجھا جو مسیح نے صلیب کے وسیلہ ظاہر کی تھی۔ آئیں آیت 33 میں اس منظر کو دیکھتے ہیں جہاں اس نے روم میں مقدسین کو دل سوزی سے وضاحت کی کہ تمام خلق میں کچھ بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہ کر سکے گا۔ رومیو باب 8 آیت 33۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ روم میں کلیسیا کو اپنے اس خط میں پولس رسول نے خدا کی جانب اپنے ایمان کا اقرار کیا اور لکھا کہ تمام خلق میں کچھ بھی ہمیں خدا کی اس محبت سے جو ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو جدا نہ کر سکے گا۔ چونکہ مقدسین گہرائی سے صلیب پر مسیح کی قربانی کو سمجھے تھے، اس لیے رومی سلطنت کی طرف سے شدید اذیت، رکاوٹ اور تذلیل کے باوجود کیا وہ آخر تک اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے قابل نہیں ہوئے تھے؟ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے خدا کی الہی محبت کو گہرائی سے سمجھا تھا جنہوں نے اپنا خون صلیب پر بہایا تھا۔ ابتدائی کلیسیا کے رسولوں کی اس ذہنیت اور ایمان کو سمجھتے ہوئے آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایمان کی راہ پر چلے تھے۔ آئیں اعمال باب 20 پر چلتے ہیں۔ اعمال باب 20 آیت 22۔ اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں۔ مصیبتوں اور قید میں ڈالے جانے کے خطرے کے باوجود پولس صورتحال سے مغلوب نہیں ہوا تھا بلکہ خوشخبری کی منادی کی غرض سے اس پر غالب آیا تھا۔ آیت 24۔ لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بامقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ تو پھر ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کیسے ایسا ایمان رکھنے کے قابل ہوئے تھے؟ ہمیں اس ترغیب اور حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس نے انہیں ایسا ایمان رکھنے والا بنایا تھا۔ آئیں اعمال باب 21 پر چلتے ہیں۔ باب 21 آیت 10۔
اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا. اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے. جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائیں. مگر پولوس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں. باب 20 اور باب 21 کے کلمات کو دیکھنے سے ہم اس رویے اور ذہنیت کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں جو ابتدائی کلیسیا کے اراکین کی تھی جب انہوں نے مسیح کے ذریعہ بخشے گئے خاص کام کو انجام دیا. اس پرجوش ذہنیت اور ایمان کا منبع کیا تھا جو ابتدائی کلیسیا کے مقدسین رکھتے تھے؟ کیا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہونی چاہیے کہ کیسے وہ ایسا ایمان رکھنے والے بنے تھے؟ اگر وہ صرف اس وجہ سے منادی کر رہے ہوتے کہ دوسرے یہ کر رہے تھے تو وہ لمبے عرصے تک برداشت نہ کر پاتے، بلکہ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے اس لیے منادی کی کیونکہ وہ مکمل طور پر خدا کی قربانی کو سمجھنے اور گہرائی سے اس کا احساس کرنے کے قابل ہوئے تھے. ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے خدا آسمان پر اپنے جلالی تخت کو چھوڑ کر اس زمین پر آئے. صلیب پر تحقیر سہی کو صورتحال کو بدلنے کے لیے ان کی قوت خاطر خواہ ہے. پھر بھی انہوں نے اپنی مرضی سے اس راہ کو چنا اور ہمیں بچانے کے لیے دکھ اٹھایا. خدا کے شاندار فضل کو اور یہ سمجھنے کے بعد کہ انہوں نے کیوں ایسی زندگی گزاری، ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے پرجوش طریقہ سے دنیا کو بچانے کے مسیح کے خاص کام میں شرکت کی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو ان کے ایمان کے ولولے کو روک سکتا تھا. ان کا تمسخر اڑایا گیا، قید میں ڈالے گئے، زنجیروں میں باندھے گئے، سنگسار کیے گئے اور حتیٰ کہ تلوار سے مارے گئے. بعض اوقات ان کو بھیڑوں اور بکریوں کی کھالیں پہنا کر روم کی تماشی گاہ میں شیروں کے سامنے پھینکا گیا. موم بتی کی طرح رومی سپاہیوں نے انہیں لکڑی کے کھمبوں پر لٹکایا، ان پر تیل انڈیلا اور پھر انہیں آگ سے ان کے پیروں کی طرف سے جلایا. وہ تمام طریقوں سے عذاب میں مبتلا کیے گئے. تب بھی کوئی چیز ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کے ایمان کو روک نہ سکی. یہ سب اس لیے تھا کیونکہ وہ مسیح کے کفارے کی قربانی میں موجود گہرے فضل کو مکمل طور پر سمجھے تھے. وہ واقعی گہرائی سے سمجھے تھے. وہ اپنے گہرائی سے احساس کی وجہ سے ایسا ایمان حاصل کرنے کے قابل ہوئے تھے. تاہم ایک مصنوعی ایمان لمبے عرصے تک برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ ہمیں پہلے خدا کی محبت کو سمجھنا اور گہرائی سے اس کا احساس کرنا چاہیے. آئیں عبرانیوں باب 12 آیت 1 سے جاری رکھتے ہیں. پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. ہمیں ایسی آنکھیں رکھنے کی ضرورت ہے جو درست طور پر مسیح کو پہچان سکیں جو زمین پر ہمیں بچانے کے لیے آئے. جب ہم مسیح کی قربانی کی زندگی کو مکمل طور پر سمجھ لیں تو ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کی طرح جنہوں نے غیر موضوع حالات، اذیتوں اور سختیوں کے باوجود خوشخبری کی منادی کا کام جاری رکھا، یہی کام ہم بھی اس زمانہ میں پورا کرنے کے قابل ہوں گے. آئیں آیت 2 سے جاری رکھتے ہیں. اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا. انہوں نے صلیب کے تعلق سے کیا کیا تھا؟ انہوں نے صلیب کے دکھوں کو قبول اور برداشت کیا. ایسا اس لیے کیونکہ وہ ان کے لیے واحد طریقہ تھا کہ اپنے پیارے فرزندوں کو انہیں گناہوں کی معافی بخشتے ہوئے بچائیں اور مخلصی دیں. جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا. بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداون کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو.
اگر بنی نوع انسان کو وہ سب جو مسیح کی قربانی کے بارے میں ان آیات میں لکھا ہے سمجھ ہو تو وہ اپنی ایمان کی زندگی میں کسی بھی دکھ، اذیت یا مصیبت کو معمولی چیز سمجھیں گے۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آسمانی باپ اور ماں نے صلیب کا دکھ سہا۔ پرانے عہد نامہ میں 1500 سالوں کے لمبے عرصے تک بے شمار جانور قربان ہوتے رہے تھے۔ ان قربانیوں کی حقیقت کے طور پر انہوں نے ہمارے بدلے دکھ اٹھایا اور آسمان کے ہمارے بے شمار گناہوں کو معاف کیا۔ آج کفارہ کے دن کے وسیلہ اگر ہم اپنے باپ اور ماں کی عمیق محبت اور قربانی کا گہرائی سے احساس کریں تو کیا ہمیں بھی ویسے ہی کام کرنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے جو ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے کیے تھے؟ کیوں نہ ہم بھی ابتدائی مقدسین کے جیسا ایمان رکھنے کے قابل ہوں؟ کچھ لوگ کتاب مقدس کے خطوں کی بنیاد پر حالات کا تصور کرتے ہوئے صرف اپنے ذہن میں اپنا ایمان پیدا کرتے ہیں، لیکن جب انہیں اصل حالات کا سامنا ہو تو ان کا ایمان مکمل طور پر گر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے تمام مقدسین مسیح کے دکھوں میں شریک ہونے کو بڑے فخر کی بات سمجھتے تھے اور اسے ایک بڑا اعزاز گردانتے تھے۔ اب میں بھی مسیح کے دکھوں میں شریک ہونے کے قابل گردانا گیا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ بڑی خوشی کرتے تھے۔ آئیں پہلا پطرس باب 4 آیت 1 سے جاری رکھتے ہیں۔ پس جبکہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو۔ یہ بیان کرتی ہے کہ دکھ ہمارے ایمان کا ہتھیار ہے، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، مے خواری، ناچ رنگ، نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اس طریقہ کو چھوڑ دینا چاہیے جس کے مطابق ہم ماضی میں غیر قوموں کے طور پر زندگی گزارتے تھے؟ آیت 4، اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اسی سخت بد چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لان تان کرتے ہیں۔ انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ پس جبکہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تھا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو۔ خدا نے یہ کہہ کر ہمیں اجاگر کیا۔ آیت 12، اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ تم کس میں شریک ہو؟ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو، خوشی کرو۔ مسیح نے صرف ہمیں بچانے کے لیے دکھ سہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مسیح کے دکھوں میں شریک ہونے پر خوشی کرنی چاہیے، ان کی نجات کے لیے جو جلد سچائی میں آئیں گے۔ آئیں آیت 13 ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو، خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے؟ اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ؟ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے
اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں۔ یہاں ہم مختلف اقسام کے دکھ دیکھ سکتے ہیں جن کا ہمیں ایک مسیحی زندگی گزارنے کے دوران سامنا ہوگا۔ وہ جو مسیح کی محبت اور قربانی کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہیں وہ اپنے دکھوں کو دکھ نہیں گردانتے۔ دکھ کبھی بھی ان کے ایمان کے لیے حتیٰ کہ معمولی سا بھی رکاوٹ یا نقصان کا باعث نہیں بن سکتا۔ آئیں باب 5 پر چلتے ہیں۔ پہلا پطرس باب 5 آیت 7۔ اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کیا کرے گا؟ کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ صرف جب ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوں ہم کامل بن سکتے ہیں۔ آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات کے مطابق ہمیں عارضی طور پر دکھ کی ایک خاص مقدار دی جاتی ہے۔ جب کبھی پولس رسول کو دکھوں کا سامنا ہوتا تھا وہ بار بار اس نقطے پر زور دیتا تھا کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کیا مصیبت یا تنگی یا ظلم؟ چونکہ پولس پہلے سے ہی خدا کے فضل اور محبت کو گہرائی سے سمجھا تھا جو کہ خدا کے کفارہ کی قربانی میں شامل تھی، اس لیے وہ مسیح کے لیے جینے اور حتیٰ کہ مرنے کے لیے بھی پرعزم تھا۔ پولس نے لگاتار اعمال ابواب 20 اور 21 میں اپنے ایمان کا اقرار کیا۔ جیسے کہ ہمارے لیے چاہے کسی بھی قسم کی مصیبتیں اور سختیاں ہم پر آ جائیں ہمیں انہیں مشکلات نہیں گرداننا چاہیے۔ اس کی بجائے آئیں ہم غور کریں کہ ہمارے خدا کو ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے کتنے لمبے عرصہ تک دکھ اٹھانا پڑا تھا۔ انہیں خود ہی تمام درد اور غم اٹھانے کے لیے ضرور ایسا بوجھ اٹھانا پڑا ہوگا۔ ان کی تکلیف کتنی زیادہ رہی ہوگی۔ کیسے کسی بھی سختی یا دکھ کا موازنہ جو میں نے کبھی سہا ہے ان سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمیں ان دکھوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے جن سے خدا گزرے اپنے دکھوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ اسی لیے پولس نے ابتدائی کلیسیا کے مقدسین سے کہا تھا، بچوں جیسے اپنے پچھلے چال چلن کو چھوڑ دو۔ آئیں ہم سب ایسا بچکانہ ایمان پیچھے چھوڑ دیں۔ خدا نے ہمیں نہیں چھوڑا، نہ ہی ہماری تحقیر کی، حتیٰ کہ جب ہم گناہگار ہی تھے۔ گو خدا ہمیں ہمارے گناہوں میں مرنے دے سکتے تھے، پر پھر بھی وہ آسمان میں اپنا جلال اور تخت ترک کر کے خود اس زمین پر آ گئے اور سوختنی قربانی کے طور پر قربان ہوئے۔ جب کبھی بھی ہم اپنے لیے خدا کی محبت کا خیال کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں کہ خدا نے مجھے ایسی محیب محبت اور فضل کا لباس پہنایا ہے۔ میں کیا ہوں کہ انہوں نے اپنا آسمانی جلال پیچھے چھوڑا اور اس زمین پر میری قابل ترس روح کو ڈھونڈنے کے لیے آئے۔ کیسے انہوں نے اپنی مرضی سے صلیب کے بھاری بوجھ کو قبول کیا اور میری خاطر ایسے رنج و عالم میں زندگی گزاری۔ اس گہرے احساس کے ساتھ پولس نے کہا کہ کیسے میں مسیح کی محبت کے ساتھ دغا کر سکتا ہوں، چاہے لوگ ہمیں تلوار سے دھمکائیں یا ہم قحط سے دوچار ہوں۔ تمام خلق میں کچھ بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ ایک بار ہم خدا کی اس لا انتہا محبت کو سمجھ جائیں تو ہم ایسے ایمان کو عمل میں لانے کے قابل ہو جائیں گے جس کی یہ دنیا لائق نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مقدسین کی زندگی کے نمونے کی سطحی طور پر صرف نقل بھی کر لے تو بھی ان کا ایمان زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ اصلیت جلد ان کو بے نقاب کر دے گی اور ان کا ایمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا کی لامحدود محبت اور الہی قربانی کو دریافت کریں اور ان کا گہرائی سے احساس کریں۔
ختم کرنے سے پہلے آئیں ہم پہلا کرنتھیوں باب 13 میں ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ کفارہ کے اس دن پر اور جب کبھی ہمارا ایمان ڈگمگائے، آئیں ہم اس غم، رنج اور درد کو یاد رکھیں جو خدا نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے سہا۔ آئیں ہم اپنے عدم معرفت اور بچکانہ ایمان کی وجہ سے نہ لڑکھڑائیں، بلکہ اعلان کریں کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرنے کی جرت کرے گا۔ اس ذہنیت اور ایمان کے ساتھ آئیں ہم صیون کے وہ فرزند بنیں جو تمام دنیا میں خوشخبری کے اس آخری خاص کام کو تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں باب 13 آیت 9، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا میں کیسے بولتا تھا؟ تو بچوں کی طرح بولتا تھا۔ میری کیسی طبیعت تھی؟ بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی۔ لیکن جب جوان ہوا تو مجھے ضرور کیا کرنا چاہیے؟ تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ ماضی میں گو ہم ایمان کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کیوں خدا پر اعتقاد رکھنے کی ضرورت تھی، کیوں ہمیں دکھ سہنے چاہیے۔ پہلے ہم مسیح کی محبت اور خدا کے فضل کو جانے بغیر زندگی گزارتے تھے، تاہم اب جیسے کہ ہم نے مسیح کی محبت کو جانا ہے، ہمارا ایمان بدل گیا ہے تاکہ ہم اعلان کر سکیں کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرنے کی جرت کرے گا۔ جب ہمارا ایمان بچکانا تھا تو ہمارا بولنا، سوچنا، اظہار کرنا اور سمجھنا بھی سب بچوں کی طرح تھا۔ ہم تبھی چرچ جاتے جب کوئی ہمیں لینے آتا، اور یہ نہ جانتے ہوئے کہ کیوں ہمیں چرچ جانا ہے ہم نے ایسے ایمان کی زندگی گزاری۔ فی الواقعہ جب ایک بار ہمیں خدا کی محبت کا گہرائی سے احساس ہو تو ہمیں وہ لوگ نہیں ہونا چاہیے جن کے ایمان کا انحصار کسی دوسرے پر ہو۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بولنے کا، باتیں سمجھنے کا اور سوچنے کا طریقہ بچوں جیسا تھا، تاہم خدا کی محبت کو سمجھنے کے ذریعہ ہم بالغوں کے طور پر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہم خدا کے شفیق دل سے خوشخبری کا کام انجام دیتے اور بھائیوں اور بہنوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی نہیں تھکیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم خوشخبری کا کام شفیق دل کے بغیر کریں تو ہم غیر ترغیب شدہ بن جاتے ہیں اور ہمارے پاؤں بھارے ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہم صرف دوسروں کے ایمان کی زندگی کی نقل اتارنے والے ہوں گے اور ہر چیز بوجھل محسوس ہوگی۔ آج کفارہ کے دن پر آئیں اپنے دلوں پر ایک بار پھر گراں قدر محبت کو کندہ کر لیں جو خدا نے ہمیں اس عید کے وسیلہ سے بخشی ہے۔ باپ اور ماں خطا کی قربانی کے طور پر قربان ہوئے تھے۔ انہوں نے آسمان پر اپنے جلالی تخت کو پیچھے چھوڑا، اور ہم آسمانی فرزندوں کو جنہوں نے بے شمار گناہ کیے تھے ایسا عمیق فضل عنایت کیا ہے۔ تب باپ اور ماں کے لیے ہم ممکنہ طور پر کیسے ان کا بدلہ چکا سکتے ہیں، چونکہ خدا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میں مستعدی سے امید کرتا ہوں کہ ہم جو کہ گناہگاروں کے طور پر پہلے ہی توبہ کر چکے ہیں، اپنے دلوں اور ذہنوں کو تمام بنی نوع انسان کی توبہ کی جانب رہنمائی کرنے کے لیے وقف کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں کفارہ کے دن کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔